حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحیم 27واں پارہ سورہ القمر ہے. 27واں پارہ سورہ القمر جو ہے اس کی آیت نمبر 6 ہے. اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں بنیادی طور پر 4 باتیں بیان ہوئی تھی. پہلی چیز یہ تھی کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد منکرین نبی علیہ السلام کے مخالفین مشرکین مکہ ان لوگوں کا رویہ افسوسناک تھا کہ انہوں نے منہ موڑ لیا. ایک ہے کہ صرف بندہ ناپسند کرتے ہوئے منہ موڑ لے، انداز وہ بھی غلط ہوتا ہے. اوپر سے نہ حق جو ہے الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ تو چلتا ہوا ایک جادو ہے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انکار کی اعراض کی وجہ بیان کی کہ ایک آدھی تمنا نہیں، یہ سر تا پاؤں خواہشات میں ڈوبے ہوئے، یہ ان خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور آگے فرمایا حالانکہ جو مرضی معاملہ ہو، دنیا کے سارے کام جو ہیں بہرحال اس کی ایک لمٹ ہے، ایک وقت ہے. وکل امر جو ہے مستقر، ہر کام جو ہے نا اس نے اب وہ انجام کو پہنچنے والا ہے. اچھا ہے تو اس نے بھی اپنے انجام کو پہنچ جانا، وہ برا ہے تو اس نے بھی اپنے انجام کو پہنچ جانا. خیر کا کام ہے تو وہ بھی ہے جائے ایک دن موقع ختم اینڈ ہو جانا. کوئی شر والا برا کام ہے تو اس نے بھی بالآخر اینڈ ہو ہی جانا ہے. تو یہ جو ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہاں تک یہ ہے کہ ان کو سر کا پاؤں خواہشات میں ڈوبے. کل ہم نے ان خواہشات کی تفسیر بیان کی کن کن معاملے ڈوبے ہوئے. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کون سی ہمیشہ رہنی، ہر کام جو اس کا اینڈ ہونا ہی ہونا، یہ معاملہ ختم ہو جانا. آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر پھر آخر میں ایک بات بیان ہوئی تھی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے سامنے خبریں رکھی، قوموں کے واقعات، قوموں کی جو ہے ان کی حالت، پھر اس کا جو ہے انبیاء سے سلوک رویہ، پھر ان کا یہ انجام، یہ بڑی پر اثر باتیں تھیں. حکمت بار بڑی پر اثر باتیں تھیں. لیکن یہ اثر تو اس کو ہوتا ہے جو اثر قبول کرے، جو توجہ کرے، جو سمجھنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی بندہ توجہ کرنے کو تیار ہی نہیں، سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں، تو بھائی آپ زبردستی تو کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے، کسی کے دل میں اتار نہیں سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باتیں تو بڑی پر اثر تھی اور دل میں اترنے والی تھی، لیکن افسوس کہ وہ ڈرانے والی جتنی باتیں تھیں نا ان کو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے. آج جو آیات ہیں ان آیات میں میدان حشر مرنے کے بعد جو ایک ہولناک منظر ہوگا نا، اس ہولناک منظر کو 7 انداز سے جو ہے اس کی ہولناکی بیان کی گئی کہ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا. فرمایا جب یہ لوگ اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ معاملے تو بلخ مٹ جانا نا، اور ماننے کو کان دھرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں دل برداشتہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے اوپر پریشان ہوتے ہیں؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. آپ کا کام پہنچانا نا، بتانا بتائیے. مَا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ بھی منہ موڑ لیجیے ان سے. آپ کو خام خواہ ان کے پیچھے مرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پیچھے جو کلپنے کی ضرورت نہیں. یہ انداز اللہ نے دوسرے مقام پر بھی سمجھایا نا، النبی خلیلی خلا اللہ کا باخر النفس کا علی آثار ان لم یؤمنوا بهذا الدین، کہ نبی کا دل بڑی تڑپ تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. آپ نے میری مثال دے کے آپ نے تو تڑپ کتنی تھی نبی علیہ السلام. آپ نے میری مثال اور تمہاری مثال لو، اس آدمی کی مثال سمجھ لو جس نے ایک شمع جلائی اور اس کے اوپر پروانے دھڑا دھڑ جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں. مایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے جہنم سے پیچھے لاتا ہوں، بچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور تم ہو کہ دوڑ دوڑ کے جہنم کے اندر جب وہ گرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. یعنی اتنی طلب تھی آپ کے اندر کس طرح بچ جائیں. تو آپ کو بتلایا گیا کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں. جب یہ ضد میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ اس سے منہ موڑ لیجیے. جو ذمہ داری پہنچایا سنا دیا نا،
نہیں مانتا کوئی نہ مانے، آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، منہ موڑ اعراض کر لیجیے، پتہ اللہ آپ ہی چھوڑ دیں، ان کے حال پہ رہنے دیجیے۔ اب یہاں سے وہ پھر قیامت کی ہولناکی کے شروع ہو، کیوں؟ پیچھے کہا نا کلو امر مستقر، بھی ہر کام اپنے انجام کو پہنچنے وقت بھی اینڈ تو وہی ہونا ہے نا، آخر کون سا صدر ہے نا یہ سارا کچھ، تو اس لیے فرمایا پھر اگلا منظر کیا ہوگا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن یدعو بلائے گا، الداعی بلانے والا، الی شیء نکر ایک بری چیز، نکر لفظ جو ہے یہ منکر کے معنی میں ہے، ایسی چیز جو ہیبتناک ہو، انوکھی ہو، اور جس کو دیکھنا بندہ پسند نہ کرتا ہو، بری لگتی ہو، انوکھی ہو، بری لگتی ہو، ناپسندیدہ چیز ہوتی نا، اس کو منکر کہتے ہیں۔ مایا یوم یدعو الداعی، یہاں بھی کچھ چیزیں گرامر کے لیے دیکھی جائے تو یدعو پوری واو ہوتی ہے ساتھ، یہاں واو کے بغیر یدعو لفظ، یدعو لفظ واو سے ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ پڑھنے میں نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصحف عثمانی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب قرات میں اختلاف ہوا نا تو پھر قرات قریش پہ قرآن جی لکھوایا، اس لیے پھر انہوں نے بھی یہ واو یہاں نہیں لکھوائی ہے کیونکہ پڑھنے میں نہیں ذکر کی جاتی۔ اسی طرح الداعی لفظ جو آ گیا ہے نا، یا کسرہ تو ہے، زیر تو ہے عین کے نیچے، یہ اصل میں داعی تھا، عین تھی کہتا، یا آتی ہے عین کے بعد، لیکن یہاں عین بھی نہیں ہے، یعنی تخفیف کا آسانی پڑھنے میں سہولت کے لیے یہ یا بھی حذف ہے۔ ما یوم یدعو الداعی، جس دن بلائے گا، الداعی بلانے والا، بلانے والا کون ہوگا؟ اسرافیل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم، آنا لوگوں میں کیسے خوشیاں مناؤں، میں کیسے جو ہے وہ خوش ہوں۔ وہ اسرافیل ہے نا جس کی رب نے ڈیوٹی لگائی کہ اس نے سینگ میں پھونکنا ہے تو پوری دنیا فنا ہو جائے، نفقہ اولا ہوگا، جو بھی وہ سب ختم ہو جائے۔ یہی اسرافیل پھر دوسری بار اس سینگ میں پھونکے گا، یا نفخہ ثانیہ کی بات ہے، جس وقت جب دوبارہ اسرافیل فرشتہ سینگ میں پھونکے گا تو سارے کے سارے قبریں پھٹیں گی، لوگ جو ہے وہ قبروں سے نکلیں گے، اور پھر میدان حشر کی طرف پیچھے ان کی آگ ہوگی، اور آگ سے بچتے ہوئے یہ دوڑیں گے، اور جو ہے پھر ہر ایک کا رخ جو ہے وہ شام کے علاقے کی طرف، وہ حشر کے میدان کی طرف، اس کا یہاں بیان ہے۔ تو دائی سے مراد کون ہے؟ اسرافیل فرشتہ جس نے سور میں پھونکنا ہے۔ ما یوم یدعو الداعی، جس دن آواز دے گا، آواز الی شیء، ایک بڑی چیز کی طرف، وہ بڑی ہی عجیب چیز ہوگی۔ ایک تو الی شیء دائی اسرافیل، تو اس کا پھونکنا کتنا ہیبتناک ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات سے ہم نے واضح کر دیا کہ آپ نے کہا میں کیسے جو ہے وہ خوش ہوں، میں کیسے راحت پاؤں، جبکہ جو ہے وہ اسرافیل تو منہ میں کرن لیے کھڑا، سینگ لیے کھڑا، تو وہ اس سے اسرافیل کا یہ پھونکنا، یہ ایک ذات خود ایک بڑا ہیبتناک منظر ہے۔ پھر اوپر سے مایا الی شیء کو بڑی چیز کی طرف، تو بڑی الی شیء کہہ کے بھی اس چیز کی قیامت کی ہولناکی کو واضح کی۔ پھر آگے تیسرا انداز رکھا، نوکر، مایا کہ وہ چیز بھی ایسی ہے جو بری لگتی ہے، انوکھی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور وہ ہے کیا چیز؟ نوکر بری چیز کیا لگتی؟ وہ ہے حساب کتاب، محاسبہ، ایک ایک چیز کا جواب دینا، ایک ایک چیز جو تم نے کی ہے نا، تمہارے ایک ایک معاملے کا جائزہ اس کا پرواز معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا قرآن جی میں کہا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے اپنی نامہ اعمال پڑھ، تیرے حساب کتاب کے لیے یہی کہا۔ یہ معاملہ بندے کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے اللہ نے قرآن میں دعا کرنا کہ نیک لوگوں کا جگہ پھنسا ہوگا یہ حساب و حساب یسیرا، کہ ان کا حساب آسان ہو۔ تو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ حساب یسیر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ نامہ مال آئے، جا میرے بندے تجھے معاف کی، بغیر چھان پھٹک کے بندے کو معافی مل جانا، یہ ہے آسان حساب، جس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب کتاب آسان فرما۔
یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آسان صاحب یہ ہے کہ اللہ بغیر پوچھے درتے ہی معاف کر دے، بغیر چھان پھٹک کیے معاف کر دے، یہ ہے حساب یسیرہ۔ اور نبی علیہ السلام عائشہ من نوقشہ فقد حالا، جس کی پرکھ شروع ہو گئی نا، مناقشہ شروع ہو گیا، جس سے تفتیش شروع ہو گئی، ہاں بھئی فلاں کام کیوں کیا، فلاں معاملہ ایسے کیوں ہوا، میں سمجھو پھر وہ مارا گیا۔ دنیا دی بندہ انکوائری جی پی جائے نا تو کھجل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی بندے نے انہوں نے معاملات ایڈے مضبوط نہیں ہوتے، انہوں نے کہانیاں ٹیوے وچ گلاں غلطی ہو سکتی، وہ بندہ یقین تے بھی ہوتا ہے، اتنے بڑے رستے نکلتے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھی بندہ ایک باری انکوائری جی پھس جائے گا تو بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن سوال کٹ دے کتوں کتوں، ٹھیک ہے، تو اتنے بندہ بھی پریشان تے پزل ہو جاتا ہے، جتنے احکم الحاکمین نے محاسبہ کرنا اتنے کی بنے گا، وہ تو بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو میں تو علاج نوکر سے مراد کیا ہے، حساب و کتاب، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی جرا بغیر حساب و کتاب بخشش ہے نا، یہ کیا جاتا ہے حساب یسیر، یہ بھی اللہ کو دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب جو ہے وہ آسان فرما۔ تو الا شیء نکر، جو ایک بڑی چیز کی طرف، اور بڑی وہ چیز کیا ہے، نوکر، بری چیز، انوکھی چیز، ناپسندیدہ چیز، اور مراد اسے کیا نوکر سے، حساب و کتاب نامہ۔ پھر چوتھا منظر بیان کیا، پہلا اسرافیل، پھر بڑی چیز کیا کہ قیامت کی ہولناکی کا معاملہ، پھر حساب و کتاب کا معاملہ، اب چوتھی چیز میں تو بندے کی حالت پتہ کی ہوگی، خشعن ابصار، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں، جب بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یعنی بات کا جواب نہیں ہوتا اس کے پاس، تو تبھی فطری بات ہے مارے شرم کے، ندامت کے، اس کی نظریں جھکی ہوتی، یوں کہہ لیجیے کسی کے ساتھ زیادتی جو کی اور آمنا سامنا ہو جائے، بندہ اپنے مان میں ہوگا اس کو پتہ نہیں، اور پتہ چل جائے تو مارے شرم کے آدمی اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتا، حالانکہ بندہ ہے وہ، تو جہاں تو سارا کچھ بندے کا یہاں ہوگا تو وہاں اللہ محفوظ فرمائے، وہاں معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ میں خشعن ابصار، ان کی نظریں آنکھیں جو جھکی ہوئی، خشعن جھکی ہوئی، ٹھیک ہے جی، ابصار ان کی آنکھیں، یہ خاشع کی جمع ہے نا، خاشع ان میں نا جھکنا، عاجزی، جیسے رکعن کہتے ہیں رکوع کرنے والے، راکع کی جمع ہوتی ہے، مایا خشعن ابصار، ان کی نظریں جھکی ہوئی، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، جدث یہ بھی قبر کو کہتے ہیں، جیسے کہاں دوسرے مقام میں مرکز بھی کہا گیا ہے نا، کہ چونکہ قیامت کا معاملہ قبر کے اندر بھی بندے کو عذاب کا معاملہ ہوگا، لیکن قبر کے مقابلے میں آخرت کا معاملہ تو بہت ہولناک ہوگا، اس لیے قبر کے معاملے کو بندہ سمجھے گا یہ میری اذان کا من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری آرام گاہ سے، قبر بھی کہا گیا، مرکز بھی کہا گیا، مرکز ہوتا سونے کی جگہ، اور اسی طرح جو ہے اس کو اجداث جدث بھی کہا گیا قبر۔ مایا خشعن ابصارهم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، جراد کہتے ہیں ٹڈیوں، اب پیچھے نہیں ٹڈی دل، فصلیں فصلیں تباہ ہوئی ہیں نا، سارے پنجاب بھی پھریاں، سندھ بھی فصل جاتا، تو ٹڈی جو ہوتی ہے نا اس کو کہتا ہے، یہ پوری کی پوری جماعت ہوتی ہے، بہت بڑی بڑا لشکر ہوتا ٹڈیوں، اور یہ بھی جب نکلتی تو کٹھی نکلتی ہیں، اور حالت ان کا بھی ہوتا ہے یہ دوسرے آپس میں ٹکراتی چلتی ہوتی، بھاگ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن آپس کے اندر کثرت کی وجہ سے اور جو ہے وہ بے ترتیبی ایک دوسرے آپس میں ٹکرا رہی ہوتی۔ اچھا یہاں پر اللہ نے کہا جراد، جراد منتشر، لوگ جب میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے تو ان کی حالت ہوگی ایسی ٹڈیوں کی جو بکھری ہوئی ہوں گی، یعنی کوئی ترتیب نہیں، کوئی ادھر گھوم رہا کوئی ادھر گھوم رہا، تو جناب بندہ حالوں بے حال ہو، اس میں ٹکرا بھی رہے ہوں گے اور دوڑ بھی رہے ہوں گے۔ دوسری صورت میں اللہ نے سورۃ قارعہ میں فرمایا جب یہ بندے نکلیں گے قیامت والے دن، کل فراشل مبثوث، وہاں پر اللہ نے ان کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ نکلے کے دوڑ رہے ہوں گے نا تو وہ بکھرے ہوئے پتنگوں جیسے ہوں گے۔ پتنگے یہ جو لیب آپ جب لائٹ ڈالیں گے اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا پتنگ، جب وہ کی جو پروں والے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں ان کو پتنگے کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی ٹڈیوں کی مثل ہوتے ہیں، ایک تو بہت بڑے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور کثیر تعداد میں ہونے سے آپس میں دوسرے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے
گویا کہ دونوں کے اندر ایک مماثلت ہے. نمبر ایک، دونوں جگہ کثرت، دونوں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور دونوں ہی بے ترتیبے جو ہے وہ دائیں بائیں بھٹک رہے ہوتے ہیں اور آپس میں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس دن کے لوگوں کی منظر کشی کی ہے. یہاں پر بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اور دوسرے میں کل فراشن مبسوط بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی. اب یہاں پر یہ منظر ہو گیا 5 چھٹا منظر. اب 7واں منظر، چھٹا منظر کے 5واں تھا، یہ چھٹا منظر. مایا محتعین الی الداعی، یہ محتعین جو ہے نا، آہتا آیوتے کا معنی ہوتا ہے ٹکٹکی باندھنا. یہ پنجابی کے نا اکھا پاٹیاں رہنی، بندہ بڑا پریشان حیرت زدہ ہوتا نا، تو گویا کہ وہ ڈیلے نکال کے بڑا حیران ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہو گیا ہے. تو گویا کہ انہیں ٹکٹکی باندھ گیا، آنکھیں پھائے تو دیکھا جا رہا ہے. گویا کہ اس کے دماغ کے بالکل برعکس یہ تصور ہوتا ہے. تو لفظی معنی ہوتا ہے ٹکٹکی بن کے اکھاں ٹکا کے ایک شاول پھٹیاں اکھاں پر نہ دیکھنا کے سوا. تو اس کو کہتے ہیں محتعین، آنکھ پھٹی ہوئی آنکھوں، آنکھ ٹکٹکی باندھے ہوئے، وہ ٹکٹکی باندھے ہوں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے الی الداعی، بلانے والے کی طرف. اسرافیل جو بلائیں گے تو یہ اب ہمارے پریشانی کے خوف کے تو جب آنکھیں ٹکا کے اس طرح دیکھ رہے ہیں. یقول الکافرون، اور کافر لوگ کہہ رہے ہوں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا مشکل دن. وہ پریشانی، ہولناکی، وہ میدان حشر سختی، اور پھر وہ دوڑیں پیچھے آگ، اور جو ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں یقول الکافرون، یقول الکافرون، کافر لوگ کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا، یہ دن بڑا مشکل دن ہے. یا یہ سمجھ، اس کا مطلب مومنوں کے لیے اللہ کچھ آسانی راحت فرما دے گا. تو اس لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ زندگی میں جس طرح ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے نا، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ، کیونکہ یہ ایمان کی نعمت سے کوئی صراط والی منزل بھی آسان ہونی ہے، میدان حشر والی معاملت بھی آسان ہونی ہے. اس لیے جو نبیوں کی دعا ہے نا، توفانی مسلمان، توفانی مسلمان والحقنی بالصالحین، یہ دعا بھی اپنی کرتے رہنا چاہیے، اپنی دعا میں شامل کریں اس دعا کو مستقل کہ توفانی مسلمان، اللہ مرنا تو ہے، میرا ایمان ہے، میرے تیرے پاس آنا ہی آنا ہے، پر یا اللہ باعزت لے کے جانا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملا. توفانی مسلمان والحقنی بالصالحین. پھر ایک بار تمام دعا لیں میں فتول عنہ، آپ ان سے منہ موڑ دیجیے. یوم یدعو الداعی، جس دن بلائے گا بلانے والا، کون؟ اسرافیل، الی شیء، بڑی چیز کی طرف. نوکر جو نوکر ایسی بڑی چیز جو بڑی ناپسندیدہ ہوگی، بری ہوگی، مراد حساب و کتاب ہے. خش عن ابصار، آنکھیں لوگوں کی، ان کی آنکھیں جب وہ جھکی ہوئی ہوں. یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. محتعین الی الداعی، وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے دائی بلانے والے کی طرف، اسرافیل کی طرف. پھٹی ہوئی آنکھوں دیکھ رہے ہوں، ٹکٹکی باندھی ہوئی ہوگی. یقول کافرون، کہیں گے کافر لوگ ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے، بڑا مشکل دن ہے. سوامی حمدی اشہد ان لا